شوہر محبت کم کرتا ہو تو کیا علیحدگی لے سکتی ہوں؟ میرے شوہر میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، لیکن ہمارے درمیان جو رشتہ ہونا چاہیے محبت کا وہ نہیں ہے، تو کیا ان سے علیحدہ ہونا بہتر ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ یہ ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، 99.9% خواتین کو، کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے سامنے فیملی کیسز بہت آتے ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محبت کے ثبوت کے لیے کیا آئی لو یو کہنا ضروری ہے، یا کیا کہے گا وہ جس سے آپ کو یہ ثابت ہوگا وہ گھر اس نے لے کے دیا ہوا ہے آپ کو، وہ گیس بجلی کا بل دے رہا ہے، وہ آپ کے بچوں کے اسکول کی فیسیں اٹھا رہا ہے، وہ آپ کو ناشتہ کرا رہا ہے، آپ کو دوپہر کا کھانا کرا رہا ہے، آپ کا رات کا ڈنر کا خرچہ اس کمبخت نے معذرت کے ساتھ اٹھایا ہوا ہے، عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیتا ہے آپ کو، اور کبھی کبھار آپ کو کہیں لے کے بھی چلا جاتا ہے گھمانے پھرانے، جیسے آپ کی امی کے گھر چلا گیا اتوار والے دن، اور کبھی کسی پھپھو کو نے بلایا تو ٹھیک ہے، مہینے میں ایک آدھ دفعہ وہاں بھی چلا گیا، اور کیا کیا ثبوت پیش کرے گا وہ محبت کے لیے؟ تو خواتین جواب میں کہتی ہیں یہ تو سارے میاں ہی کرتے ہیں۔ تو سارے میاں کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں نا کہ ان کو محبت ہے۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف شریعت کے کہنے پر کوئی حقوق ادا کر دے۔ محبت ہوتی ہے تو پھر، اور شریعت بھی ہوتی ہے، تو پھر دونوں چیزیں مل کے۔ اس کی مثال ایسے جیسے شریعت نے حکم دیا کہ اولاد کے حقوق ادا کرو، تو ماں باپ کو اولاد سے محبت ہوتی ہے تو وہ حقوق اچھی طرح سے ادا ہوتے ہیں، اور محبت نہ ہوتی تو حقوق ادا ہی نہ ہوتے ان کے۔ تو کیونکہ اجنبی کے حقوق ادا کرنا بڑا مشکل کام ہے، شریعت نے تو پڑوسیوں کے حقوق بھی رکھے ہیں نا، لیکن کون حقوق ادا کرتا ہے پڑوسیوں کے؟ بہت کم لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے تو لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو حقوق جہاں ادا ہو رہے ہو نا، بیسک حقوق، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی محبت ہے تبھی ادا ہو رہے ہیں۔ باقی محبت کا اسٹائل ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے۔ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیگم پہ ایک دھیلا خرچ نہیں کرتے وہ، اور چکنی چپڑی باتوں سے اس کو الو بنایا ہوا ہے۔ بیگم سے جاب بھی کروا رہے ہیں، خود گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور بس وہ جو ہے نا تھینک یو سے بات شروع کریں گے، تھینک یو پہ ختم کریں گے، اور ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں، اور بس چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذمہ داری بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ لیکن ان کی بیویاں خوش ہیں کہ ہمارے میاں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، تو ایسے واقعہ سن کے بہت سے میاں کہتے ہیں کہ یار بیگم، ہم تمہیں جو ہے نا محبت کی باتیں تم سے کر لیا کریں گے اگر تم خرچہ ہمارا آدھا کر دو۔ عورتیں اس پہ تیار نہیں ہوتی ہیں، خرچہ تو پورا ہی چاہیے ہمیں۔ تو دیکھو، آپ یہ خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ محبت، حقوق اگر بیسک ادا ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرے میاں حقوق ادا کرتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ محبت کے بغیر ہوتا نہیں ہے ہر ضرورت پوری کرنا، یہ محبت ہے تبھی ہو رہی۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہنسی مذاق کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ہا ہا ہو ہی والا، جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں فون پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایلفی سے کسی نے فون ان کے کان پہ چپکا دیا ہے، تو اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والا حساب کتاب شاید نہیں ہوگا جو آج کل میاؤں کا ہوتا نہیں ہے، تو وہ 99% کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ وہ 1% کہیں ہوتا ہوگا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں، اس کو بندے کو کہیں باہر ٹائم دینا ہے، کہیں آفس میں کسی سے ملنا ہے، کہیں باس کی جھاڑ کھا کے آیا ہوا ہے، 10 مسائل ہوتے ہیں، کسی دن موڈ صحیح ہوتا ہے، کسی دن خراب ہوتا ہے، تو پریکٹیکل لائف میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، شرعی مسئلہ کیا ہے وہ تو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن میں مشورہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کریں۔ اللہ نہ کرے آپ نے طلاق لے کے کہیں اور شادی کی تو خالی پیلی کی ہو سکتا ہے محبت بہت زیادہ مل جائے، اور وہ محبت کے ثبوت کے لیے 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو، اور پھر آپ جو خون کے آنسو روئیں گی کہ یار وہ تو ماشاءاللہ اتنا خیال کرتا تھا اور یہ تو بس ٹرخات کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ اس سے بدتر ملے آپ کو۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اچھا بھلا میاں ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ گزارا کریں، اور باقی آپ کو کوئی شکایت ہے تو میاں کو بتا دیں، بھائی تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا کرو، تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لیا کرو، تھوڑا سا کبھی جذباتی پن بھی دکھا دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں بہت یعنی تمہارا علیحدگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑا جذباتی پن دکھا دے گا تو ذرا میرے خیال ہے آپ کو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اور کیا کر سکتا ہے میاں؟ باقی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کو شوہر سے بالکل بھی محبت نہ ہو، اور اس کی کوئی بیس ہو، مضبوط بیس
بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے، بعض دفعہ بد اخلاق شوہر ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں، وہ بہت ہی کم تعلیم، یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، عورت بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، یا خاندانی لحاظ سے. تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں، یعنی خلا مانگ لیں. خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں. تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، جس کو شریعت نے خلا کہا ہے، اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے. تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے، یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں خلا چل رہا ہے. یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا. تو عدالت کے ذریعے جو خلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے، شوہر کو ایگری کیا جائے گا، لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی، کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے. یا براہ راست شوہر سے رابطہ کر لیا جائے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ جب واقعی ناقابل برداشت معاملہ ہو کسی بھی وجہ سے، تو پھر عورت کے لیے شوہر سے خلا مانگنا جائز ہے، لیکن شوہر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ خلا دے یا نہ دے. عام طور پر جب بیوی اس طرح کا مطالبہ کرتی ہے اور وہ کسی قیمت پہ شوہر کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو شوہر عام طور پر، قرآن کہتا ہے کہ مرد کا مزاج ایسا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ میرا جو مالی نقصان ہوا ہے اس شادی میں اس کی تلافی ہو رہی ہے تو مرد اس پہ ایگری ہو جاتا ہے. یعنی قرآن میں اس کا ہمیں اشارہ ملتا ہے. اور خاندان والے بھی بیچ میں انوالو ہوں تو مرد عام طور پہ خلا دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں خلا کے پیپر پہ سائن کر دیتا ہوں، یا میں زبان سے ڈیورس دے دیتا ہوں، میرا مہر مجھے واپس کرو، یا بچوں کے بارے میں کمپرومائز کرو کہ بچے کہاں رہیں گے. تو ایک تمیز سے طریقے سے یہ کام ہو سکتا ہے اگر دونوں کے خاندان یا میاں بیوی تمیز سے محبت سے بیٹھ کے آپس میں بات کریں، یا عدالت دونوں کو تمیز سے بلا کے محبت سے بلا کے دونوں کو سمجھائے، تو یہ کام آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا نہیں ہے، مار دھاڑ اور پھر بدنامیاں اور وہ جو الزامات فحش ایک دوسرے پر، جو جاہلوں والا ایک ہمارا کلچر، اللہ بچائے ہم سب کو، کہ بن چکا ہے. تو لیکن اگر شوہر ایگری نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں میں نہیں چھوڑوں گا، وہ کسی بھی بیس پہ کہتا ہے بھائی میں حقوق ادا کر رہا ہوں، میں نہیں آپ کو طلاق دوں گا، تو پھر یاد رکھیں پھر آپ طلاق نہیں لے سکتی، پھر نہ عدالت سے لے سکتی ہیں نہ شوہر سے. اگر وہ ایگری نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو چاہیے اسی کے ساتھ نباہ کریں، چاہے اچھا لگے نہ لگے، کیونکہ دنیا میں ساری نعمتیں حاصل نہیں ہو جاتی. اچھا لگنے کا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. آج وہ یہ والا میاں اچھا نہیں لگ رہا، اس سے ڈیورس لی، پتہ چلا وہ تھوڑے دن کے بعد، ایک مہینے بعد وہ اچھا نہیں لگ رہا اب آپ کو، پھر وہ اچھا تو کوئی، یہ تو ایک چسکے ہیں ایک قسم کے. تو گھر تو ایسے بسایا جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں تو بھائی گزارا کرو. ہاں شوہر اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو ایک الگ بات ہے. تو جائز ناجائز کا تو یہ مسئلہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، لیکن مشورہ یہ ہے کہ طلاق شریعت میں بہرحال پسندیدہ کام نہیں ہے، چاہے مرد دے یا عورت لے، پسندیدہ بہرحال نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہی ہے جب ناقابل برداشت معاملہ ہو جائے اور حدود اللہ پہ قائم نہ رہ سکیں. مار دھاڑ اور یہ جو آج کل ہوتا ہے، بعض 10 سال سے لڑ کے آدھے ہو گئے ہیں، ادموئے ہو گئے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جو آپ کی حالت ہے، آپ کے بیسک حقوق پورے ہو رہے ہیں، آپ اور آپ جیسی خواتین گزارا کریں. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق میں کبھی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو بھی گزارا کریں. 100% حقوق دنیا میں کوئی بھی کسی کے بھی ادا نہیں کرتا، نہ شوہر بیوی کے 100% حقوق ادا کرتا ہے، نہ عورت شوہر کے 100% حقوق ادا کرتی ہے. کیونکہ یہ رشتہ بہرحال ایک کمپرومائز پہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ عورت گزارا کر لے شوہر کی خامیاں، کچھ شوہر بیوی کی خامیاں گزارا کر لے. تو اس میں جو فائدے ہیں نا آپس میں مل کے رہنے میں، یعنی ڈیورس نہ لینے میں، وہ فائدے طلاق لینے سے بہرحال، طلاق لینے میں جو نقصان ہے اس نقصان سے بہرحال وہ فائدے کروڑہا گنا زیادہ ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے باپ دادا کو، اپنے ماں دادیوں نانیوں کو، کیسے گھر بسایا کرتی تھیں اور اس کی برکتیں کیسی حاصل ہوتی تھیں ان کو، اور ذرا ذرا سی بات پہ علیحدگی کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں.